بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہنے والے آپ کی جانی دشمن کیسے بن گئے؟ عوامی سطح پر اعلان رسالت کے بعد اہل مکہ کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک لامتناہی مظالم کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جن لوگوں نے آپ کو صادق اور امین کا خطاب دیا تھا، وہی لوگ آپ کو مجنون، کاہن، جادوگر اور نہ جانے کیا کیا کہنے لگے۔ جب آپ گھر سے باہر نکلتے تو قریش آپ کی راہ گزار میں کانٹے بچھاتے، آپ پر کوڑا کرکٹ اور گندگی پھینکتے، آپ کا مذاق اڑاتے، طرح طرح کی صحبتیں اور تکلیفیں پہنچاتے، لیکن آپ صبر سے کام لیتے اور خاموش رہتے۔ اس ایذا رسانی، عداوت اور دشمنی میں جو لوگ زیادہ سرگرم عمل تھے، ان میں ابو سفیان، ابو لہب، ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، عتبہ بن ربیعہ، عقبہ بن ابی معیط، امیہ بن خلف، نصر بن حرث وغیرہ کے نام مشہور ہیں۔ یہ قریش کی بااثر اور طاقتور ہستیاں تھیں، لیکن ان کی جاہلیت اور تہذیب و تمدن سے ناشناسائی کا یہ عالم تھا کہ جب سرور دو عالم مصروف نماز ہوتے تو یہ بدبخت آوازیں کستے، بیہودہ اور لغو کلمات بکتے، تالیاں اور سیٹیاں بجاتے، نیز ارکان نماز کی نقلیں اتارتے۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا اور اس نے اپنی چادر کو بل دے کر رسی کی طرح بنا لیا۔ جب آپ سجدے میں گئے تو اس نے وہ چادر آپ کی گردن میں ڈال کر پیٹھ پر پیٹ دینے لگا، یہاں تک کہ گلوئے مبارک پر چادر کا حلقہ اس قدر تنگ ہو گیا کہ آپ کا دم رکنے لگا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر کہیں سے آئے اور یہ حال دیکھا تو اپنے دونوں ہاتھ اس چادر کے حلقے میں ڈال کر اسے آپ کی گردن سے جدا کر دیا اور کہا، اے قوم کے لوگوں، افسوس ہے کہ تم ایسے شخص کی جان لینا چاہتے ہو جو کہتا ہے خدا میرا پروردگار ہے۔ ایک روایت میں ہے، اس ہمدردی پر چند شرپسند حضرت ابو بکر پر ٹوٹ پڑے اور انہیں جوتوں، لاتوں اور ٹھونسوں سے بری طرح مارا۔ ایک دن رؤسائے قریش خانہ کعبہ میں موجود تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور نماز پڑھنے لگے۔ ابو جہل نے کہا، کاش اس وقت میرے پاس اونٹ کی اوجڑی ہوتی تو میں محمد کی گردن میں ڈال دیتا۔ عقبہ بن ابی معیط نے کہا، میں ابھی لاتا ہوں۔ وہ گیا اور کہیں سے اونٹ کی اوجڑی لایا۔ آپ جب مصروف سجدہ ہوئے تو اس نے وہ اوجڑی آپ کی گردن میں ڈال دی اور خوشی کے مارے قریش ایک دوسرے پر گرتے پھرتے تھے۔ کسی نے جا کر بی بی فاطمہ سلام اللہ کو خبر دی، جو کہ اس وقت وہ 5 برس کی تھی، لیکن وہ دوڑی ہوئی آئیں اور اوجڑی ہٹا دی۔ قریش مکہ نے سابقین اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب پر جو ظلم کے پہاڑ توڑے، ان کا ذکر کرنا میں اپنا فرض سمجھتی ہوں۔ سابقین اسلام کی فہرست مظلومین میں سب سے پہلے نمبر آل یاسر کا ہے۔ جناب یاسر یمن کے رہنے والے تھے، غریب اور تنگ دستی سے پریشان ہو کر مکہ آئے۔ ابو حنیفہ کی کنیز سمیہ سے شادی کر کے وہیں آباد ہو گئے۔ سمیہ کے بطن سے 2 بیٹے جناب عمار، عبداللہ اور ایک صاحبزادی پیدا ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر یہ پورا گھرانہ مسلمان ہو گیا، لیکن گھر میں دولت اسلام کے سوا کچھ نہ تھا۔ اسلام قبول کرنے پر قریش نے ان پر بے حساب ظلم ڈھائے۔ ابو جہل کم بخت نے اس کی بیوی سمیہ کو نیزے کی آنی سے کوچ کوچ کر مار ڈالا اور جناب یاسر کا بھی شدید ضربوں سے خاتمہ کر دیا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعزیت فرمائی اور عمار سے فرمایا، آل یاسر صبر کرو، بہشت تمہاری وعدہ گاہ ہے۔ خباب بن ارت قبیلہ تمیم سے تھے، زمانہ جاہلیت میں غلام بنا کر فروخت کیے گئے تھے اور ایک خاتون نے انہیں خرید لیا۔ یہ اس وقت اسلام لائے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم کے گھر میں مقیم تھے۔ اسلام قبول کرنے پر انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں۔
ایک دن دہتے ہوئے انگاروں پر انہیں لٹایا گیا اور ایک شخص ان کی چھاتی پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا تاکہ کروٹ نہ بدل پائیں، یہاں تک کہ انگارے پیٹھ کے نیچے سرد ہو کر کوئلہ بن گئے۔ یہ سارا واقعہ سالوں بعد حضرت عمر سے بیان کیا اور اپنی پیٹھ انہیں دکھائی، جس پر جا بجا انگاروں کے جلنے کے نشانات تھے۔ حضرت بلال، جو مؤذن رسول کے نام سے مشہور تھے، غلام اور حبشی النسل تھے، جب آپ نور ایمان سے آراستہ ہوئے تو آپ کے مالک نے حکم دیا صبح سورج نکلتے ہی ان کے تمام جسم میں بیول کے کانٹے پیوست کر دیے جائیں۔ جب سورج کی حرارت سے زمین خوب گرم ہو تو انہیں دھوپ میں چٹ لٹا کر ان پر گرم وزنی پتھر رکھ دیے جائے تاکہ یہ ہل نہ سکیں۔ پھر ان کے چاروں طرف آگ روشن کر دی جاتی تاکہ اس کی گرمی سے ان کا بدن جلستار رہے۔ جب شام ہوتی تو اندھیری کوٹری میں بند کر دیتے، صبح پھر وہی عمل دہراتے۔ جب آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے حضرت عباس کے ذریعے انہیں خرید لیا۔ حضرت صہیب رومی، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو جناب عمار بن یاسر کے ساتھ یہ بھی مسلمان ہوئے۔ کفار قریش ان پر اتنا تشدد کرتے تھے کہ ان کے ہوش و حواس معطل ہو جاتے تھے۔ جب انہوں نے مدینہ ہجرت کرنا چاہی تو قریش نے کہا جانا ہے تو جاؤ، مگر اپنے ساتھ مال و متاع چھوڑ کر جاؤ، چونکہ آپ خالی ہاتھ مکہ سے روانہ ہوئے اور مدینہ آ گئے۔ حضرت ابو بکر بن قحافہ، اسلام ابھی ابتدائی مراحل میں تھا کہ حضرت ابو بکر نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اصرار کیا کہ آپ خفیہ تبلیغ کے بجائے علانیہ کار تبلیغ انجام دیں۔ چنانچہ آپ ایک نواحی مسجد میں تشریف لے گئے۔ کفار قریش کو خبر ہوئی تو وہ بھی وہاں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ حضرت ابو بکر خطبہ دینے کی غرض سے کھڑے ہوئے، اس پر اس قدر انتشار و ہیجان پیدا ہو گیا کہ سارے مشرکین آپ پر ٹوٹ پڑے اور مارنے لگے۔ عتبہ بن ربیعہ بھی اس میں شامل تھا۔ اس نے پاؤں سے جوتا اتارا اور اسے طریقے سے مارنا شروع کیا کہ آپ کے چہرے پر پیوست ہو جاتا۔ آپ کا منہ اس قدر سوج گیا کہ ناک چہرے پر معلوم نہیں ہوتی تھی۔ بنی تمیم کے کچھ لوگوں نے آپ کو چھڑوا کر ایک چادر پہ لپیٹا اور بے ہوشی کی حالت میں گھر لے کر گئے۔ حضرت عثمان بن عفان کے مسلمان ہونے کی خبر جب ان کے چچا کو ہوئی تو وہ بدبخت آپ کو کھجور کے پیڑ میں الٹا لٹکا کر نیچے سے دھواں دیا کرتا تھا۔ اس طرح زبیر بن عوام کا چچا انہیں چٹائی میں لپیٹ کر ان کی ناک میں دھواں دیا کرتا تھا۔ معصب بن عمیر کے اسلام لانے پر ان کی کافرہ ماں نے انہیں گھر سے نکال دیا تھا۔ ناظرین، مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔